فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لبیک حج، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ حج بیت اللہ، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے پاک اور اچھائیوں سے بھرپور حج کی جزا جنت ہی ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حج کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران، نمبر 3 حج تمتع۔ حج تمتع سب سے آسان ترین طریقہ ہے۔ اکثر حجاج حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیا، پھر 8 ذو الحجہ یوم الترویہ تک انتظار کیا اور مکہ میں اپنی قیام گاہ سے دوبارہ حج کے لیے احرام باندھا۔ عمرے کا مسنون طریقہ: سب سے پہلے غسل کرنا اور جسم پر خوشبو لگانا۔ جسم پر مرد خوشبو لگائیں گے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا اور نیت کرنا۔ مردوں کے لیے ایک سفید چادر بطور تہبند باندھ لیجئے، دوسری چادر اوپر اوڑھ لیجئے، دونوں کندھے اور بازو ڈھکے ہوئے ہوں۔ خواتین کے لیے اپنے لباس میں ہی احرام کی نیت کریں گی، نیز عورتوں کے لباس میں ان کے بازو اور بال اچھی طرح ڈھکے ہوئے ہوں۔ لباس کی زینت کو چھپانے کے لیے عبایا کا اہتمام کیجیے۔ احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ کہنا اور ایک بار یہ الفاظ ادا کرنا: اللہم ھذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے نہ شہرت مطلوب ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد نیت کے مسنون الفاظ: اللہم لبیک بعمرۃ، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تلبیہ کے لیے پھر مسنون الفاظ دوران سفر زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھیے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ ہے حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ہم تیرے ہی لائق ہے اور نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں اور بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنا مسنون ہے: اللہم بارک لنا فیہا، اللہم ارزقنا جناہا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا۔ اس کو 3 بار پڑھنا مسنون ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ مسجد الحرام میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیے: بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے اوپر والی چادر کا ایک حصہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیجئے۔ حجر اسود کے استلام سے طواف کا آغاز کیجیے اور تلبیہ کے الفاظ کہنا بند کر دیجیے۔ یعنی کہ آپ جو تلبیہ پڑھ رہی ہوں گی، جو آپ نے نیت سے آپ نے سٹارٹ کر دی ہوگی، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ حجر اسود کے استلام سے طواف کریں گی تو آپ نے پھر تلبیہ کہنا بند کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کا استلام کیجیے۔ طواف کے پہلے 3 چکر میں رمل، تیز چال چلنا اور باقی 4 چکروں میں عام چال چلیے، یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ طواف کا ہر چکر حتیم سے باہر کیجیے۔
رکن یمانی کو بھی ہاتھ سے چھونا مسنون ہے، لیکن اگر چھونا ممکن نہ ہو تو ہاتھ سے اشارہ یا بوسہ کیے بغیر گزر جائیے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا مانگنا مسنون ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سورہ بقرہ آیت نمبر 201۔ یعنی بقیہ طواف کے چکروں میں جو قرآنی یا مسنون دعائیں یاد ہوں ان کو خشوع و خضوع کے ساتھ مانگیے، ٹھیک ہے۔ طواف کا ہر چکر مکمل ہونے پر حجر اسود کا استلام کیجیے یا ہاتھ سے اشارہ کیجیے۔ طواف کے ساتھ چکر مکمل ہونے پر سیدھا کندھا بھی دوبارہ ڈھانک لیجیے اور یہ آیت پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف جائیے اور وہاں 2 رکعت نماز واجب طواف ادا کیجیے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ اس کے بعد طواف کی 2 رکعتوں واجب طواف میں سے پہلی میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ قبلہ رخ کھڑے ہو کر سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر زمزم پیجیے۔ زمزم پینے سے قبل کوئی بھی دعا مانگ لیجیے۔ پینے کے بعد پھر کچھ پانی سر پر بھی ڈال لیجیے۔ زمزم پینے کے بعد حجر اسود کا استلام کر کے سعی کے لیے صفا پہاڑی کی طرف جائیے۔ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہوئے یہ آیت پڑھیے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 158۔ ترجمہ اس کا، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر یہ پڑھیے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ صفا سے سعی کا آغاز کر کے مروہ پہاڑی کی طرف جائیے۔ مروہ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے اور چڑھنے کے بعد وہی عمل، یعنی کہ وہی عمل دہرانا ہے جو صفا پر کیا تھا۔ سب ستونوں کے درمیان تیز چلنے کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ دوران سعی جو بھی قرآنی یا مسنون دعائیں یاد ہوں کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر شمار کر کے 7 چکر پورے کرنے سے 1 سعی مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد حلق یا تقصیر، سعی مکمل کرنے کے بعد مرد سارے سر کے بال کٹوائیں یا منڈوائیں، خواتین صرف 1 یا 2 پور یعنی انگلی کے برابر بال کاٹیں۔ الحمدللہ آپ کا عمرہ مکمل ہوا اور احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہن لیجئے۔ اب اس کے بعد ہم مسنون حج دیکھتے ہیں۔ حج کے ایام 8، 9، 10، 11 اور 12 ذوالحجہ۔ حج کا پہلا دن 8 ذوالحجہ، آج کے دن یعنی کہ 8 ذوالحجہ کے دن غسل کر کے اپنی قیام گاہ سے احرام باندھیے۔ اس کے بعد لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کیجیے۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے منا کے لیے روانہ ہو جائیے۔ ظہر سے پہلے منا پہنچنا چاہیے، لیکن اگر نہ پہنچ پائے تو کوئی دم نہیں۔ منا میں 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر قصر ادا کرنی ہے۔ رات منا میں قیام کیجیے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حج کا دوسرا دن 9 ذوالحجہ یوم عرفہ، دن کا حصہ عرفات اور رات مزدلفہ میں گزاری جائے گی۔ اس کے بعد آج نماز فجر کے بعد یعنی کہ 9 ذوالحجہ کی نماز فجر کے بعد منا سے عرفات روانہ ہو جائیے۔ عرفات جاتے وقت تکبیر تحلیل یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور تلبیہ کثرت کے ساتھ پڑھتے جائیے۔ عرفات پہنچ کر ظہر اور عصر باجماعت قصر ادا کیجیے۔ قبلہ رخ ہو کر وقوف کیجیے۔ آج کا اصل کام دعائیں مانگنا ہے، یعنی کہ 9 ذوالحجہ کا جو اصل کام ہے وہ دعائیں مانگنا ہے۔ میدان عرفات میں مانگنے والی مسنون دعا،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اس کے بعد عرفات سے نماز مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیے، کیونکہ یہ مسنون عمل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی عمل کیا تھا. عرفات میں نماز مغرب نہیں پڑھی جائے گی. بغیر پڑھے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیے اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء اکٹھی قصر ادا کرنی ہوگی. یہاں رات گزارنا اور سونا مسنون ہے. یہاں پہ رات جاگنا، جو لوگ بولتے ہیں یہاں پہ رات جاگ کر عبادت کی جائے، تو ایسا کوئی عمل ہمیں سنت سے نہیں ملتا. تو یہاں رات گزارنا اور سونا مسنون عمل ہے. یہاں سے پہلی رمی کے لیے چنے کے سائز کی 7 کنکریاں چن لیجئے. نماز فجر کے بعد منا کے لیے روانہ ہو جائیے. مزدلفہ میں نماز فجر عام دنوں کی نسبت وقت سے پہلے ادا کرنا مسنون ہے. فجر ادا کر کے تھوڑی دیر وقوف کرنا، قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنا مسنون ہے. وقوف یعنی کہ کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنا مسنون عمل ہے. اسے مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے. حج کا تیسرا دن 10 ذو الحجہ. اس میں کیا کرنا ہے؟ منا پہنچ کر طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کنکریاں مارنا کیجئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد رمی سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دیجئے. جمرہ عقبہ پر 7 کنکریاں مارنی ہیں. ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر پڑھیے. رمی سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کیجئے اور بال کٹوائیے یا منڈوائیے. اگر ان کی ترتیب میں فرق ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد احرام کی چادریں اتار کر عام لباس میں آ جائیے. مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو جائیے. عام لباس میں ہی طواف زیارت ادا کیجیے اور ساتھ ہی صفا اور مروہ کی سعی کیجیے. طواف زیارت کرنے کے بعد واپس منا آ جائیے، کیونکہ رات منا میں ہی گزاری جائے گی. طواف زیارت کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. حج کا چوتھا دن 11 ذو الحجہ. آج تینوں جمرات کے زوال آفتاب کے بعد رمی کیجیے. نمبر 1 جمرہ اولا، نمبر 2 جمرہ وسطی، نمبر 3 جمرہ عقبہ. ہر جمرہ کو 7 عدد کنکریاں مارنی ہے اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. باقی دن عبادت اور ذکر الہی میں گزاریے. اور حج کا 5واں دن 12 ذو الحجہ، یعنی کہ اس دن بھی تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں. اور مغرب سے پہلے مکہ روانہ ہو جائیے. اگر منا میں سورج غروب ہو جائے تو پھر 13 ذو الحجہ کو زوال کے بعد رمی کر کے منا سے مکہ مکرمہ واپس آنا چاہیے. اس کے علاوہ طواف وداع، مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے قبل طواف وداع ادا کیجیے. اس طواف میں سعی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. صرف جب آپ مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے پھر طواف وداع کرنا ہے اور اس میں سعی نہیں کرتے. اور اگر حالت حیض میں خواتین کو طواف وداع نہ کرنے کی رخصت ہے تو پھر حالت حیض میں عورت طواف وداع نہیں کرے گی. الحمدللہ آپ کا حج ادا ہو گیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.